دوستو افسوسناک خبر ہے، 4 جون 2025 بدھ کا دن ہے۔ ایک عظیم علمی اور روحانی چراغ بجھ گیا ہے۔ مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ایک شخصیت صرف ایک عالم نہیں تھی، بلکہ علم، زہد، قیادت اور اخلاص کا ایسا امتزاج تھی جو برسوں میں کبھی پیدا ہوتا ہے۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی مکمل زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، بچپن سے لے کر آخری سانس تک سب کچھ۔ دوستو کہانی شروع ہوتی ہے 1969 یا 1970 میں۔ ان کی پیدائش ہوئی، فرحت اثر نام رکھا گیا، لیکن وقت کے ساتھ یہ مولانا محمد کے نام سے پہچانے جانے لگے اور اپنی خاندانی نسبت کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے پردادا حضرت مولانا مفتی سعید احمد اجراڑوی کے نام سے سعیدی کا اضافہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کیا۔ قرآن کریم کے حفظ کی ابتدا مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے مکتب خصوصی سے ہوئی، پھر والد محترم مولانا اطہر حسین صاحب نے ان کی تعلیم کو روایتی دینی مدارس کے نصاب سے ہٹا کر اپنے تیار کردہ مخصوص نصاب کے تحت آگے بڑھایا۔ کتاب ندوۃ العلماء لکھنؤ کی تھی اور مزاج علم و ادب والا تھا، اسی لیے عربی ادب پر بے مثال عبور آپ کو حاصل تھا۔ 1988 یا 1989 میں آپ نے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا، اور کیا شاندار انداز میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کن اکابر سے کن کتابوں کا آپ نے درس لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ بخاری شریف جلد اول پہلا حصہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب سے اور باقی حصہ فقیہ الاسلام حضرت مفتی مظفر حسین صاحب سے، بخاری شریف جلد دوم علامہ رفیق احمد بھیسانوی سے، مسلم شریف شروع مولانا محمد یونس صاحب سے اور باقی حصہ اور دوسری جلد کمپلیٹ مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے، ترمذی شمائل، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد طحاوی جیسی کتابیں تمام مفتی مظفر حسین صاحب سے، ابو داؤد اور نسائی شریف جزئی طور پر حضرت مولانا محمد عاقل صاحب سے اور باقی مفتی مظفر حسین صاحب سے، یعنی ہر کتاب ہر صفحہ اکابر علماء سے براہ راست سبق۔ مظاہر العلوم سہارنپور سے فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں بھی آپ نے ایڈمیشن لیا، مگر تعلیم کا سلسلہ مظاہر العلوم وقف سے ہی آپ نے کمپلیٹ کیا۔ 1990 عیسوی میں عالمیت کا کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے ٹیچر کا سفر شروع کیا، پہلے دارالعلوم شاہ بہلول سہارنپور میں، پھر مدرسہ عبدالرب دہلی میں۔ پھر تقدیر نے ایک نیا موڑ دیا۔ 1992 یا 1993 عیسوی میں حضرت فقیہ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب نے اصرار کر کے انہیں شروع کی کتابوں کا ٹیچر بنوا دیا۔ ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر 12 اپریل 2001 کو درجہ وسطی میں ترقی دی گئی، پھر انتظامی کاموں میں بھی آپ سے مدد لی گئی، پھر نائب ناظم بنا دیے گئے۔ لیکن اصل تبدیلی تب آئی فقیہ الاسلام حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے انتقال کے بعد۔ نماز جنازہ سے کچھ لمحہ پہلے لاکھوں کے مجمع میں اعلان کیا گیا کہ مولانا محمد سعیدی ہی ان کے جانشین ہوں، اور یوں آپ بن گئے ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم وقف سہارنپور۔ نظامت کی مسند پر بیٹھتے ہی انہیں ترمذی شریف کا درس دے دیا گیا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نہ صرف انتظامی طور پر بلکہ علمی طور پر بھی سب سے موزوں شخصیت تھے۔ آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 12 واسطوں سے حدیث کی سند حاصل تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسی سندیں صرف ان کو ملتی ہیں جن پر اہل علم کا پورا اعتماد ہو۔ روحانی نسبتوں کی بات کریں تو وہ بھی آپ میں زبردست پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلے بیعت کی درخواست کی حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی سے، اس کے باوجود کہ حضرت نے بیعت کا سلسلہ موقوف کر رکھا تھا، لیکن آپ کی صلاحیت اور نسبت کی بنیاد پر آپ کو بیعت کر لیا۔ آپ کو فقیہ الاسلام حضرت مفتی مظفر حسین صاحب، والد محترم حضرت مولانا اطہر حسین اور مولانا شاہ عبداللطیف اور حافظ ظفر احمد سہارنپوری وغیرہ سے سب سے خلافت ملی ہوئی تھی۔ مولانا محمد سعیدی نہ صرف زبانی علم میں مہارت رکھتے تھے، کتابی کام ملفوظات فقیہ الاسلام کی تدوین میں والد محترم کے ساتھ تعاون، زبانیں انگریزی اور ہندی پر شاندار عبور رکھتے تھے۔ 2004 یا 2005 میں آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ آخر میں آپ کو بتلا دیں کہ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کی پوری زندگی ایک
انسائکلوپیڈیا تھی، علم، تقوی، قیادت، تصنیف، نسبت، سب کچھ ایک ساتھ۔ ان کے انتقال سے ایک خلا پیدا ہوا ہے جو شاید بہت دیر تک پر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔